اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، لیکن جمعہ اور ہفتہ ہم نے رکھا ہوا ہے سوالات کے جوابات کے لیے، آپ کے سوالات اور ہمارے محترم مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کنفیوژن ذہنوں میں نہ رہے اس لیے ہم نے یہ 2 دن رکھے ہیں۔ عوامی سطح پر بہت سارے کنفیوژنز پائے جاتے ہیں تو عامت الناس کے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، سوالات اٹھتے ہیں، جوابات نہیں ملتے، تو اسی میں زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ خیالات ذہن میں نئے نئے پیدا ہونے لگتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جوابات انہیں ملیں جو انہیں قائل کر سکے۔ الحمدللہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور شافی جوابات دے کر انہیں لاجواب نہیں کرتے بلکہ انہیں قائل کرتے ہیں، انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا مقبول اور محبوب نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ممتحنہ اور آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد طیب صاحب کا لاہور سے۔ مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 7 دن کے اندر اندر عقیقہ کر لینا چاہیے، لیکن اگر جیب میں گنجائش نہ ہو تو بعد میں بھی کیا کبھی بھی عقیقہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر یہ ہے، کیا قربانی کی طرح عقیقے کے بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں یا ایک جان کے بدلے میں ایک ہی جان یعنی جانور کرنا لازمی ہے؟ مثال کے طور پر 1 سے زائد بچوں کا عقیقہ کرنا ہو تو ایک ہی بڑا جانور گائے لے کر کیا 7 عقیقے کیے جا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ لازمی ہے کہ جب تک والدین کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اولاد کا بھی نہیں ہوگا؟ سنت اور شریعت کی روح سے اس کا تفصیلی جواب عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ
وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، عقیقہ سنت ہے، یہ جان کا صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیقہ کرتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے، تو جس بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے، یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ اے اللہ، تو اس کی جان کو، اس بچے کی جان کے لیے، اس کے گوشت کو اس کے گوشت کے لیے، اس کی کھال کو اس کی کھال کے لیے، حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کو اس بچے کا فدیہ بنا دے اور اس کے صدقے میں نار جہنم سے آزادی اس کے لیے مقدر فرما دے۔ سبحان اللہ۔ سنت یہی ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے اور عقیقہ کیا جائے۔ اللہ توفیق دے تو لڑکے کے لیے 2 بکری یا بکرا، مینڈا یا دمبی، اور لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے 1۔ اگر لڑکے کے لیے 2 کی توفیق نہ ہو تو 1 کر لیں۔ دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 حصے عقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں، تو بالکل رکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ لڑکی کا 1 حصہ رکھا جائے، لڑکے کے 2 حصے رکھے جائیں۔ مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ جس کے ماں باپ کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، لغو ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ حدیث پاک میں کوئی ایسا حکم ہے۔ ٹھیک۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کیا جا سکے، ٹھیک، اس وقت اتنی گنجائش نہیں۔ استطاعت نہیں ہے، ٹھیک، تو 7واں دن تو یہ ہے کہ جیسے ہفتے کو پیدا ہوا تو آنے والا جمعہ 7واں دن ہے، یعنی اس سے 1 پہلا دن۔ ٹھیک، تو 14ویں دن کر لے، 21ویں دن کر لے، وہ بھی نہ ہو تو یہ چونکہ صدقہ ہے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو کسی کے لیے بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے اور زندگی کے کسی حصے میں بھی دیا جا سکتا ہے صدقہ۔ اور ویسے بھی الصدقۃ ترد البلا، کہ صدقہ بلا کو، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو وقتاً فوقتاً صدقہ کرنا چاہیے اور صدقہ دینا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال اور اس ذیل میں، یہ سوال میرا ہے، ان کا نہیں ہے، کہ ولیمے میں کیا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ ولیمے میں عقیقہ کرنے کا مفہوم یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس کے 2-3 بچوں کا عقیقہ دینا ہے، تو وہ جانور کا عقیقے کی نیت سے ذبح کر دیے جائیں اور اسی کے گوشت سے ولیمے کی دعوت کر لی جائے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ
عقیقے کا گوشت قربانی کی طرح نفلی صدقہ ہے، صدقہ واجبہ نہیں ہے۔ اگر صدقہ واجبہ ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ صرف وہاں دیا جا سکتا ہے جہاں کھانے والے سب فقراء، مساکین اور مستحقین ہوں، لیکن عقیقے کا گوشت جو ہے وہ جیسے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ فقیر اور مسکین ہوں۔ اسی طرح سے دوست احباب جو کھاتے پیتے ان کو بھی دے سکتے ہیں، تو اس سے کوئی دعوت بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ عالمگیر صاحب ہیں نواب شاہ سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا بینک سے قرض لے کر میں کاروبار کر سکتا ہوں؟ بینک سے قرض لے کر کاروبار کرنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ جتنا قرض آپ نے لیا ہے وہ بینک کو واپس کر دیں۔ البتہ سود پر قرض لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور سودی قرض سے اجتناب کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ اچھا، تو یہ تو بات ویسے ہی ہوئی نا کہ گویا بینک سے ہم قرض نہیں لے سکتے، کیونکہ بینک جو قرض دیتا ہے اس پر سود ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بینک سے قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ بینک تو قرض دیتا ہی سود پر ہے نا، تو نہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو نہ لیں۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ جواب اس کا یہ ہوا کہ بینک سے سود پہ قرضہ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ محمد شبیر صاحب ہیں کراچی سے، مسجد کے آداب کیا ہیں مفتی صاحب؟ ازراہ کرم تفصیل سے بیان فرما دیں۔ انیق احمد صاحب احادیث مبارکہ میں مسجد کی فضیلت کے بارے میں بہت سے ارشادات آئے ہیں۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں احب البلاد الی اللہ المساجد کہ سب سے پسندیدہ مقامات مساجد ہیں، اور ابغض البلاد بازار ہیں، یعنی بازار میں ضرورت کے بغیر نہیں جانا چاہیے، ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں، اس کی کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے گھر سے چل کر مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اندھیرے میں چل کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ اندھیرے میں چل کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں قیامت کے دن ایک کامل نور کی بشارت دیجیے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، تو ان کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے، تو مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ ان کو خالی ملی، تو انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہاں آ کر اپنے مکانات بنا لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم دور سے ہی چل کر آؤ تو دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم جتنے دور سے چل کر آؤ گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد کا نماز میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا، جامع مسجد میں 500 گنا، مسجد نبوی میں 1000 اور بعض روایات میں 50,000 گنا، بیت اللہ شریف میں 1,00,000 گنا اس کا اجر
اور ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ کہ جو لوگ گھروں سے چل کر مسجد میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، تو میزبان کا کام ہے کہ مہمان کی تواضع کرے، تکریم کرے۔ پھر حدیث پاک میں آیا کہ جو مسجد میں آتا ہے اور نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحم ہو، یا اللہ اس پر رحم فرما، اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر نماز جب تک کہ ما لم یؤذ او لم یحدث، بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور بے وضو نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ نماز سے فراغت کے بعد جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے ذکر اذکار میں، دنیاوی بات نہیں کرتا، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم مغفر ہو، اللہم تب علیہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ پھر اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھو اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھو کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب نماز پڑھ کر باہر جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد کے آداب کو بھی ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم وبیعکم وشراءکم وخصوماتکم ورفع اصواتکم واقامت الحدود وصل السیوف، کہ تم اپنی مسجدوں کو ان بچوں سے بچا کر رکھو کہ جنہیں مسجد کے آداب کا شعور نہیں ہے، ان سے بچا کر رکھو جو دیوانے ہیں، جو مسجد کے آداب کو نہیں سمجھ سکتے، خرید و فروخت کے معاملات سے بچا کر رکھو، آپس کے جھگڑوں سے بچا کر رکھو۔ پھر فرمایا کہ حدود الہی مسجد میں قائم نہ کرو کہ بے حرمتی ہوگی، اور پھر فرمایا کہ تلواریں نہ سونتو، مسجد میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں الجھو نہیں، شور و شغب نہ کرو۔ الغرض اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے آداب تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ پھر تعمیر مسجد کی فضیلت کو بیان کیا کہ من بنا للہ مسجداً بنى اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے جب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھیں یا نماز کے بعد بیٹھیں تو اس وقت کو دنیاوی باتوں میں نہیں صرف کرنا چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کریں گے، اس کی بجائے ذکر اذکار کرو، تسبیحات و درود پڑھو، تلاوت قرآن کرو یا نوافل پڑھو، قضا نمازیں پڑھو، لیکن دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے کی کوشش نہ کرو۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد کہ فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم دیکھو کہ ایک شخص مسجد میں آتا جاتا ہے تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔
سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے حدیث صلی پاک اللہ میں علیہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ، ان میں سے کہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سائمان فرمائے گا، جس دن کہ اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ ان 7 طبقات میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ اس کا دل اگر مسجد سے میں نماز پڑھ کے اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے باہر جاتا ہے تو قلبہ معلق بالمساجد، دل مسجد میں چھوڑ کر آئے، دل اس کا مسجد میں اٹکا رہے یہاں تک کہ جب دوبارہ اللہ کی طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا بلاوا آئے تو پھر وہ مسجد کی طرف چلا آئے۔ ٹھیک ہے، اور اگلی نماز کا انتظار کرے۔ اچھا مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل ایمان کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ جن کا گھر مسجد کے پڑوس میں ہے مگر وہ گھر پہ نماز ادا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو اللہ کے رسول نے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، بڑی وعید فرمائی ہے کہ ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا جب وقت آئے تو میں کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور جو لوگ گھروں سے مسجد میں نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ لیکن وہاں تو مفتی صاحب، وہاں تو امامت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ نماز کی جس کی امامت اللہ کے رسول فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کی جگہ کے بدلے میں وہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کتنا بڑا وعید ہے، کتنی وعید تنبیہ ہے، یہ تحدید ہے، تحدید ہے۔ اس طرح متوجہ کرنا ہے۔ لیکن آج یعنی آج مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوں فرض کیجئے، اور میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں گھر پہ پڑھنا پسند کرتا ہوں، میں مسجد نہیں جاتا، تو آج کے مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت کوتاہی ہے ہماری انیق احمد صاحب کہ مسجد میں جانے کا حکم ہے، نماز باجماعت کا اجر بہت زیادہ ہے، اور نماز کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں پر واجب قرار دیا ہے، یا جو بھی باشعور لڑکپن کی عمر کے ہوں، بالغ ہوں، پکی عمر کے ہوں، سب کے لیے باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک، باجماعت پڑھنا واجب، یعنی مسجد میں، یا مسجد میں جا کر۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب سفر میں ہوں تو ٹھیک ہے، راستے میں ٹھیک ہے، وہ کسی کو امام بنا لیں، اور جی ہاں، وہ تو سفر میں ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام زندگی میں نماز مسجد ہی میں ادا کرنی چاہیے۔ ابو طلحہ ہاشمی صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ یوم عاشور کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صرف یوم عاشور کا روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، احادیث مبارکہ سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں، مکی زندگی میں، جب تک روزے باقاعدہ فرض نہیں ہوئے تھے، جیسے رمضان کے روزے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئے، تو مسلمان عاشور کا روزہ رکھتے تھے اور یہ واجب کے درجے میں تھا۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مسلمان تشریف لے گئے اور باقاعدہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہو گیا تو اس کے وجوب کا حکم تو ساقط ہو گیا، لیکن یہ سنت رہا۔ تو مدینہ منورہ میں جب صحابہ کرام نے
عاشور کا روزہ یوم عاشور کا رکھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ مدینہ میں یہود بھی تھے کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ تو یہ بھی رکھتے ہیں، تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات عطا کی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ان یہود کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ہم کیوں نہ رکھیں، مگر ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے تم ایک دن پہلے یعنی 9-10 یا ایک دن بعد کا 10-11 کا ملا لیا کرو، تاکہ جو اصل عبادت ہے جس میں ہمارے لیے برکت ہے، خیر ہے، وہ نہ چھوٹے اور جو مشابہت ہے وہ بھی نہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دین کے اعتبار سے خیر ہے اور کسی کے ساتھ مشابہت بن رہی ہے، تو محض اس مشابہت کی بنا پر اس اصل خیر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر وجہ مشابہت کو دور کر سکیں تو اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہیں، ان کا جو خالص دین تھا تو اس کے امین تو ہم ہیں، اس کا تسلسل تو یہ امت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہود نے تو کافی اس میں تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ان کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہے، مضبوط ہے اور راستی پر استوار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے 30 سپارے 28 میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مفتی صاحب چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں وہ کون سا عمل ہے جو کیا جائے تو نماز معراج ہو جاتی ہے؟ اس پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ معراج کس سے استعارہ ہے۔ تو معراج تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا وہ سفر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اس کائنات کی حدود سے ماورا گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری میں حاضری کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اللہ کی ذات اقدس کی تجلیات بابرکات سے مشرف ہوئے، تو گویا جو منتہائے معراج ہے یا کمال معراج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عبد مقرب و محبوب کا اس کی حضوری میں حاضر ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کو اس لیے معراج کہا گیا کہ وہ مقام حضوری تو خاصہ سید الانبیاء تھا، لیکن ہم اس حضوری کے تصور سے تو اپنے قلب و روح کو منور کر سکتے ہیں کہ جیسے حدیث میں جبریل امین نے سائل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراک فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس تصور حضوری
اور کمال تصور حضوری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر۔ اور اگر تمہارے اندر وہ روحانی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کی تجلیات کے دیدار سے مشرف ہو سکو، تو یہ تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں تو ساری کی ساری نماز اسی حضوری کے تصور کے ساتھ ادا ہونی چاہیے، لیکن فرمایا کہ بندہ نماز میں جس کیفیت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، جس حالت میں، وہ حالت سجدہ ہے، تو وہ گویا نماز کی معراج ہے، سجدہ اللہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ نماز خود معراج ہے اور پھر نماز کی معراج سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب اگلا سوال بلکہ لیتے ہیں ویڈیو کوئسچنز، پھر ہم کچھ سوالات یہاں سے لیں گے۔ جناب اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام رضا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ اکثر وعدہ کرتے ہیں اور اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑا اللہ سماجی تعالیٰ مسئلہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کی پاسداری کرو، ایفائے عہد کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی، جواب طلبی کی جائے گی۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر قد افلح المؤمنون کی جو متعدد آیات ہیں، تو فلاح یافتہ مومنوں کی کئی صفات کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں، سورہ المومنون کی ابتدائی آیات میں ترتیب کے ساتھ یکجا کر کے بیان فرمایا، اور اسی تسلسل میں فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے عہد اور اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اور روایت میں کہ اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے۔ تو گویا وعدہ خلافی کو اللہ کے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے اور امین بناتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو گویا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی خلاف ورزی کو علامات نفاق میں سے بتایا، اور ایک تو نفاق اعتقادی ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہو اور ظاہر کچھ کرے، اور ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ علامتیں ہیں نفاق عملی کی، کہ جس کے قول میں دو رنگی ہو، جس کی بات میں دو رنگی ہو، جس کے وعدے میں دو رنگی ہو، جس کے معاہدے میں دو رنگی ہو، تو اس کا ایمان بھی پھر اس دو رنگی سے سلامت نہیں رہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ وعدہ خلافی، یعنی سمپل بات کہ وعدہ خلافی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 الفاظ ہیں، ایک اذا وعد اخلف، دوسرا اذا عاہد غدر۔ وعدہ وہ وعدہ ہے جو ہم یک طرفہ طور پر کسی سے کرتے ہیں، ٹھیک، اور معاہدہ اسے کہتے ہیں کہ جو 2 فریق مل کر کرتے ہیں۔ تو وعدے کی پاسداری بھی لازم اور معاہدے کی پاسداری بھی لازم، اور دونوں کی خلاف ورزی جو ہے یہ
نفاق عملی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک نشانی اور منافق کی کیا یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا کرے، جھگڑا ہو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑا کرے تو بےہودگی پہ اتر گالیوں پہ اتر آئے، گالیوں پہ اتر آ جائے، حدود شرعی کو پامال کر دے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کی بات آپ نے تفصیلاً فرمائی، جو سوال آیا تھا۔ پھر یہ کہ اگر کہیں کسی کا اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے، ایک دم وہ گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بس جب خدا خوفی دل سے نکل جاتی ہے جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے حیا باش ہرچ خواہی کن، جب بے حیا ہو جاؤ، جب اللہ کی ناراضگی کی وحشت دل پر طاری نہ ہو تو پھر سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، پھر انسان مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے انجان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ میرے عزیز، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دوستیاں گانٹنا یہ اسلام کا شعار ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کل تو بہت سی خرابیاں اور سوشل میڈیا پر جو لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں ہو جاتی ہیں ان کا انجام قتل پر ہوتا ہے، اور اس کی آئے دن میڈیا میں مثالیں آتی رہتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی دوستی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کی دوستی کا مقصد کوئی کاروباری لین دین ہے تو غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ جائز طریقے سے جائز چیز کا کاروبار کیا جائے۔ اگر چیز حرام ہے تو اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اس کا طریقہ ناجائز ہے تو پھر بھی وہ ناجائز ہے۔ باقی جو عام طور پر لطف اندوزی کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مقاصد شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھنی ہو تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنے حسن اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے، حسن سلوک سے مائل کریں تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو نیت اچھی ہے، یہ کام اچھا ہے، اور اس کو کامیاب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے۔ دوسرا دوستی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کریں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی وہ تعلق قائم کریں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ تو اب کوئی ناجائز تعلق کسی سے مسلمان سے بھی ہو اور غیر مسلم سے بھی جائز نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جائز، صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ اور جو زندگی میں تعلقات ہمارے ہیں انہی کو اگر ہم نبھا لیں بہت ہے، تو بہت ہے، بہت۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا اولاد کی کمائی میں باپ کا حصہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہو، یعنی تمہارے باپ کو حدود شریعت میں رہتے ہوئے تم پر بھی اختیار ہے، تمہارے مال پر بھی اختیار ہے۔ اس کی
کہ معنی علماء نے یہ بیان کیے کہ باپ اپنی جائز ضرورت کے لیے اپنی اولاد کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ بعض علماء نے تو اس کو لفظی معنی پر محمول کیا کہ پورے کا پورا مال اس کا باپ کا ہے، تو کوئی اپنے عاقل بالغ بیٹا ہے، اس کی ذمہ داریاں سارے مال پر قبضہ کر لے تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اور بعض شارحین حدیث نے بھی یہ قول کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے مال میں اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تصرف کرنے کا اختیار ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی ہے، لیکن یہ اولاد کی سعادت مندی ہوگی کہ اس کے وہ اجازت لیں اور وہ خوشی سے اجازت دے تو اس کی نیک نیتی کا بھی اسے ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ نوبت ہی نہ آئے کہ اولاد کا مال باپ اولاد کی مرضی کے بغیر لے لے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی باپ یعنی والد کو یہ لمحہ کیوں زندگی میں آیا کہ والد کو خود مال لینا پڑا؟ اللہ کے رسول نے تو مباح کر دیا، اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو کہیں کہ یہ ہمارا مال آپ کا ہے، ہم آپ کے ہیں، ٹھیک، آپ کو اختیار ہے ہمارے مال میں سے آپ کی جو بھی ضرورت ہو جائے اس میں سے آپ ہر وقت لے سکتے ہیں۔ یہ ہر وقت لے سکتے ہیں، بالکل، یہ تو اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ میرے والد بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ تو آئیڈیل بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن انیق احمد صاحب، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، بوڑھی عورتیں ہمارے پاس دارالافتاء میں آتی ہیں کہ میری اولاد مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس گھر سے نکلو اور اس کو بیچ کر وراثت تقسیم کرو، ہمارا حصہ بانٹو۔ حالانکہ موت سے پہلے کوئی وراثت نہیں ہے، اور جب تک کسی کا انتقال نہ ہو جائے اس کا مال ترکہ نہیں کہلاتا، اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر سکتا ہے، لیکن جیتے جی اولاد مارنا چاہتی ہے، اور آپ تو قتل بھی کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے میڈیا کی آزادی نے، سوشل میڈیا نے، اور پھر جو یہ چکا چون کی دنیا ہے، تو اس کی کشش نے انسان کو ساری حدود شرع سے بغاوت پر آمادہ کر دیا ہے، اور اس کی مثالیں کچھ تو ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، اور جو ہمارے علم میں نہیں آتی کیا خبر کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہولناک اور افسوسناک ہوں۔ جی ہاں، اس کی وجہ سمپل یہ کہ انہوں نے دین کو پڑھا نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ والدین کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا رکھ رہا ہے۔ دین کو پڑھانا اور دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، اور آج کل یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کی ساری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، ساری راحتیں فراہم کرتے ہیں، اور دو نوکریاں کرتے ہیں، یا پھر جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ یہ جو نعمت اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی دینی تربیت کر کے اللہ تعالیٰ کو ایک اطاعت شعار بندہ پیش کروں، اور ان کی دینی تربیت کر کے اللہ کے رسول کو ان کا ایک فرمانبردار امتی پیش کروں جو صدقہ جاریہ بنے ماں باپ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چند واقعات آپ نے بھی یہاں پر عطا فرمائے کہ اولاد نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں پوائنٹ میں ہیں ایسے کیسز،
مجموعی طور پہ ہمارا معاشرہ والدین کی خدمت کرنے پر تیار رہتا ہے ہمہ وقت، لیکن جب ان والدین سے ہم نے پوچھا کہ جناب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری اولاد نے پراپرٹی پہ سائن مجھ سے کرا لیے اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے سیڑھیوں کے نیچے پہلے رکھا، وہاں ایک چارپائی ڈال دی میرے لیے، رفتہ رفتہ میں باہر نکل گیا، اور جو اولڈ ایج ہاؤسز ہیں کراچی میں ان میں وہ موجود ہیں، تو ہم جا کر ان سے ملے وغیرہ، ریکارڈ بھی کیا انہیں۔ تو ایک سوال ہم نے، جو آپ نے بات فرمائی نا، ایک سوال ہم نے اٹھتے ہوئے ان سے کیا کہ جناب والا یہ فرمائیے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس میں آپ کیا اپنا قصور کو تھوڑا بہت آپ کا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کس حوالے سے؟ تو ہم نے یہ عرض کی کہ جناب والا کیا آپ نے اپنی اولاد کو دین سے قریب کیا تھا؟ آپ نے دینی اقدار سکھائی تھیں؟ کیا آپ نے قرآن کریم پڑھوایا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھوایا؟ وبالوالدین احسانا پڑھوایا؟ ان اشکر لی ولوالدیک پڑھوایا؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھوایا۔ وہ اس دن ایک صاحب نے ایک ان کے بقول تو یہ حقیقی واقعہ ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو کوئی اولڈ ایج ہاؤس میں جی لے جا کے چھوڑ دیا۔ جی تو باپ کی جیسی بھی تھی وقت گزارا اور آخری ایام آ گئے تو شاید بیٹے کو اطلاع دی ہوگی تو وہ ملنے آ گیا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ یہ ابا جان کوئی فرمائش؟ تو اس نے کہا کہ یہ پنکھا جو پرانا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اگر آپ نیا پنکھا لگا دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان اب آپ کو کتنے دن رہ گئے ہیں، تو اب آپ نیا پنکھا بھی لگے گا تو آپ کو کیا فائدہ؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے لیے نہیں، کل تمہارا بیٹا جب تمہیں یہاں چھوڑنے آئے گا تو تمہیں پنکھا اچھا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مکافات عمل بھی کبھی کبھی مکافات عمل اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ کا میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور جس طرح ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ جیسے بات ابھی ہو رہی تھی کہ کیا ان والدین نے جن کی اولاد نے ان کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ رکھا، کیا انہیں قرآن پڑھوایا؟ کیا انہیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی یہ آیات اولاد کے تعلق سے کیا بیان کر رہی ہیں؟ اولاد کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ انت و مالو کا لابی کا جو فرمایا مفتی صاحب نے، کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہمیں۔ ہر گھر میں قرآن کریم موجود ہے، ہر گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونا چاہیے، واقعات بیان ہونے چاہیے، تاکہ معاشرتی زندگی پر اثرات پڑیں، نظر آئے کہ یہ اس گھر کے اندر دینی اقدار رائج ہیں۔ ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ ہم تربیت نہیں کر سکے اپنی اولاد کی، اور جیسی بات ہو رہی تھی کہ اولاد نے اٹھایا والدین کو، بوڑھی ماں کو، بوڑھے باپ کو، اور جا کر اولڈ ایج ہاؤس میں جمع کرا دیا۔ یہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں۔ کیا ہمارے معاشروں میں ایسے واقعات ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملیں گے؟ یہ افسوسناک بات ہے، شرمندگی کا سبب ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے 2 بڑے داؤ ہیں۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے 2 بڑے داؤ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔